کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب کا منظر تھا، اس نے دیکھ لیا اور اس سے گھبراہٹ میں یہ کلمات زبان سے نکل گئے، وہ مسلمان ہی ہے۔ اور اگر کافر ہے اور عالم نظر جب طاری ہو گیا اس پر اور ادھر سے کنیکشن اس کے کٹ گئے اب سارے، اب وہ ایمان کو قبول کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو اس ایمان کا بھی اعتبار نہیں، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈبکی لگی اسے پانی میں اوپر آیا تو کہنے لگا میں ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب ایمان یاد آیا ہے، وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تو کیا کرتوت کرتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ۔ تو کوئی چیز معتبر نہیں، جس حالت پہ تھا اسی حالت کا اعتبار۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں مرنے سے بھی پہلے اللہ کے فرشتے اسے بشارت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس دنیا کی زندگی میں ہی مرنے سے پہلے ہم اپنے فرشتے ان پر نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کوئی ڈر اور غم کی ضرورت نہیں، کسی رنجش کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے پاس چلو۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں کہ کب اس کا روح نکلے، کب اللہ کا حکم مدت پوری ہو اور ہم لے کے چلے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اردو میں بھی لکھی، انگلش میں بھی لکھی، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، انگلش میں تو بہت ہی ٹاپ کی لکھی، پھر بعد میں اردو میں بھی وہاں لکھی، 4 جلدوں میں انگلش ترجمہ اور اس کی تفسیر مل جاتی ہے۔ مولانا کو آخری عمر میں فالج ہو گیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فالج جو ہے نا داء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فالج میں آدمی بالکل بیچارہ مددگار ہو جاتا ہے، پانی تک بیچارہ اٹھا کے نہیں پی سکتا، باتھ روم میں نہیں جا سکتا، تو کامل توجہ پوری کی پوری دماغ کی چیزیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ تو جو کثر رہ گئی تھی زندگی میں خدا اسے اس طرح پورا کرا دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نہیں، بس اسی سے مانگتا رہتا ہے، اسی کی آگ میں اسی کی آگ سے لیتا رہتا ہے۔ تو فالج ہو گیا مولانا کو، اور ان کے بیٹا تو تھا کوئی نہیں، منجلی بیٹی ان کی بہت بڑی دکھی تھی، وہ آ کے ان کے پاس رہنے لگی اور داماد تھی۔ تو مولانا نے فالج بھی زبان کا تھا، اب کچھ عرصے میں بیٹی زبان سمجھنے لگی کہ والد کیا کہتے ہیں، اور ایک دن انہوں نے وفات سے ایک آدھ ہفتہ پہلے کونے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، بہت تسلسل سے دیکھتے رہتے تھے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک دن بیٹی نے پوچھا کہ ابا آپ ادھر کیا دیکھتے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں ہوا، کئی مہینے فالج میں رہے۔ تو انہوں نے اپنی اسی زبان میں اسے کہا کہ فرشتہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ لے چل، تو وہ کہتا ہے اللہ نے آپ ہی کے لیے بھیجا ہے، مگر ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، کچھ دن باقی، وقت پورا ہو جائے تو چل پڑیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مولانا کا انتقال بھی 77-78 میں ایسے ہوا، اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے موت سے بھی پہلے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے بڑے بڑے کارنامے بیان کیے جائیں تو عورتیں اس پر بین کرتی ہیں اور کہتی ہے واہ شمسا ہو، ہائے سورج کی طرح میرا بھائی، سورج کی طرح میرا شوہر، واہ قمرا ہو، ہائے چاند جیسا خوبصورت۔ تو وہ خود چاہتا ہے نا کہ اس کی میت پہ یہ کہا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسے ہی تھا جیسے یہ کہہ رہی ہے، تو ایسے ہی تھا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی خود سے نہ چاہے پھر جو مرضی ہوتا رہے، پھر عورتیں روئیں چاہے بین کریں چاہے کچھ ہو، اس میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہے۔ اس شخص کے لیے جس شخص کی لاش یا میت کو دفن کر دیا جائے اور جسے مچھلیاں کھا جائیں، ہوا میں ختم ہو گیا اور کوئی چیز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی راکھ کو بھی اکٹھا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، پھر اس سے ایک آدمی بنا دیتے ہیں اور اس سے سارے معاملات یہ ہوا کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں روح سے ہوتی ہیں، روح کا اگر جسم محفوظ ہے تو تعلق رہتا ہے، ایسے ہی جیسے سورج کا زمین سے تعلق۔ اور موت کے بعد اتنی جلدی اسے دکھا دیتے ہیں
اور یہ متواتر احادیث میں عذاب قبر آیا ہے. اس لیے فتاوی لمگیری میں بھی لکھا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے. الیاذ باللہ بہت سے لوگ اب عذاب قبر کا انکار کرنے لگے ہیں. بڑی خطرناک بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع قرعان نعالکم، وہ تمہارے جوتوں کی چاپ، جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. اور مومن انسان وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، اسے لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دعونی للصلاۃ، چھوڑو میں نماز پڑھ لوں. تم چھوڑو میں نماز پڑھ لوں. تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اس سے کیا حساب ہوگا. اور منافق انسان اس سے وہ سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں. اور پھر مومن سے بھی بعض روایات میں آیا ہے کہ پوچھتے ہیں اور وہ صاف صاف جواب دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور منافق سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ ان کے بارے میں پتا نہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں کیوں کہتے تھے؟ تو وہ منافق کہتا ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، ورنہ مجھے پتا کچھ نہیں ہے. تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں. یہ 3 سوال تو ہر کوئی سناتا ہے، چوتھا نہ سناتے ہیں نہ غور کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں فیما کنتا، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو. یہ ہے اصل مسئلہ. قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے بعض لوگوں کو ان کی موت سے پہلے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری. قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں ہم بڑے کمزور تھے، بڑے لاچار تھے زمین پہ. تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے، کیوں اس جگہ پہ تم رہتے رہے جہاں تم نے اپنے ایمان کو بھی خراب کر دیا. وہی قبر میں اس سے پوچھتے ہیں کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری ہے، اور کوئی جواب نہیں ہوتا. اور فرشتے کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کنت فی شک، تیرے دل میں شک کا مرض تھا کہ اللہ بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، رسالت کا کیا معاملہ ہے، کتاب کیسی ہے. کنت فی شک، یہ شک کا مرض تجھے لگ گیا تھا، اسی پہ تو جیتا رہا ہے. وعلیہ متا، اسی پہ تو مرا ہے. وکذالک تبعث ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو قیامت میں تو اسی مرض کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھنائی شروع ہو جاتی ہے، پٹائی اس کی، اور انسانوں اور جنات کے علاوہ اس کے عذاب کو سب سنتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عذاب قبر کا اتنا زیادہ فکر تھا، خیال تھا کہ آپ نے فرمایا انی لوددت، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی 29ویں پارے کی پہلی سورت، آپ نے فرمایا یہ 30 آیتیں یاد کر لے. الا انہا واقعۃ، تم میں سے جو کوئی سونے سے پہلے اسے پڑھتا رہے گا عشاء کے بعد وہ تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی خدا اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی لے آئیں گے کہ وہ اعمال ہی نہیں رہیں گے جن اعمال کی وجہ سے قبر کا عذاب آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور 2 قبریں تھیں. آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. اما ھذا فیمشی بالنمیمہ، یہ ایک تو ان میں ایسا تھا کہ لوگوں کے درمیان چغلیاں کھایا کرتا تھا، اس کی باتیں اس کو، اس کی باتیں اس کو، لڑایا کرتا تھا لوگوں کو. واما ھذا فلا یستطیع ان بولے، اور یہ دوسرا ایسا تھا جو پیشاب کے قطروں میں، چھینٹوں میں احتیاط نہیں کرتا تھا. یہ خدا نے اسے عذاب دیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا اہتز عرش الرحمان، خدا کا عرش خوشی میں جھومنے لگا کے سعد کی روح آ رہی، سعد سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ کا عرش ہلنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھ کے نہیں چل رہے تھے زمین پر. اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے میرا پاؤں فرشتوں کے پاؤں پہ نہ آ جائے. اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پڑھا. اور آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ جلدی چلو سعد کو غسل دو، کہیں ایسے نہ ہو ہم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں اسے نہلا دیں. اس شان کے آدمی تھے. اور سعد رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں تدفین ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ
صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا سعد کی قبر مراد اس کی ہے، مفہوم یہ ہے کہ سعد کی قبر جتنی کھلی ہو جانی چاہیے تھی اتنی کھلی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا سعد کی قبر میں بھی اللہ نے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا، اب مسئلہ ٹھیک ہو۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیسا مشکل مرحلہ ہے اور کیا چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں دجال کو بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کیا کچھ، تو مومن انسان خود ہی پہچانتا ہے اور وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ خدا کا دشمن دجال ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اسے کچھ پتا نہیں چلتا۔ دجال جس نے قرب قیامت میں آنا ہے اس پر بھی ایمان لایا جانا ضروری ہے کہ دجال نام کا ایک آدمی آئے گا۔ دنیا کا ہر مذہب اور ملت اسے مانتے ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی تھا، عیسائیوں کے ہاں بھی تھا، مسلمانوں کے ہاں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس سے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور آپ نے فرمایا جب سے خدا نے یہ زمین پیدا کی ہے اس سے بڑا فتنہ نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال۔ اور اس کے متعلق کہ لوگوں کو پوچھا جائے گا تو مومن انسان تو بتا دے گا۔ ہر مذہب میں یہ ہے، یہودیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک دو شخصیات سب میں مشترک ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مسلمانوں میں، ایک دجال اور ایک دجال کے مقابلے میں اچھا آدمی۔ ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عیسائیوں کے بعد فرقے بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دجال پہلے آ گیا علیہ عیسیٰ علیہ السلام، اور جس صحیح آدمی نے آنا ہے وہ بعد میں اب آئے گا۔ ہم کہتے ہیں صحیح آدمی پہلے آ گئے تھے اور پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اب جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں صحیح آدمی یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ عیسائیوں کے فرقے بھی یہی کہتے ہیں، صرف یہودیت تو اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو علیہ باللہ اس کا نسب ہی درست نہیں تھا، اسی لیے ہم اسے بھی دجال کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو اب آئے گا وہ صحیح ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو تم دیکھو گے سب سے زیادہ اس کے پیروکار یہودی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایران کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہاں پر تم دیکھو گے 70,000 سے زیادہ آدمی اس کی مدد کے لیے یہاں سے نکلیں گے، اور آپ نے فرمایا سیاہ جھنڈے ایران سے چلیں گے، کوئی چیز انہیں نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ بیت المقدس میں جا کر گاڑ کیے جائیں مسجد اقصی۔ یہ سب چیزیں آئیں تو دجال کے متعلق بھی قبر میں پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ اور بس اب اللہ کے ہاں۔ شامی میں لکھا ہے کہ جب جمعہ آتا ہے آئندہ تو قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں پہنچنا، اب یہ قیامت پہ ایمان آ گیا، اور وہ ایمان یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اس دن جس دن اس دنیا میں آخری آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقال اللہ اللہ۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے بتایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس پوری دنیا کی ضمانت ہے۔ ایک کعبۃ اللہ، قرآن میں خود آیا، اللہ نے فرمایا جعل اللہ قیاما للناس، اللہ نے پوری انسانیت کی بقا اس میں رکھی ہے کہ کعبۃ اللہ قائم رہے۔ تو قیامت سے کوئی 100-125 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ سے لوگ آئیں گے، اور آپ نے فرمایا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا، اور چھوٹے قد کا اور پنڈلیاں اس کی بہت موٹی موٹی، موٹا تازہ، اور وہ آ کے خدا کے گھر کو بالکل برباد کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بس اس کے بعد تو لوگوں میں کچھ نہیں رہے گا، اور لوگ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، تم بھی یہی کرو، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا پھر آخری آدمی اسے کچھ پتا نہیں ہوگا اسلام میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، فرمایا بس اتنا ہی ہوگا کہ میں یہ پالو اللہ اللہ، بس وہ اللہ اللہ اتنا جانتا ہوگا، اور جس لمحے وہ ختم ہو جائے گا اسی لمحے قیامت آ جائے۔ اسرافیل کا پہلا سور پھونکنا وہ تو اس وقت ہے جب اس پوری کائنات کو ختم کیا جا رہا ہو،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى سُکارا، اور تو دیکھے گا لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، نشہ جیسے کسی کو چڑھ گیا ہے، وَمَا هُمْ بِسُکارا، اور انہیں نشہ نہیں پلا دیا کسی نے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز۔ سورہ حج میں آیا ابتدا، اور سب لوگ ختم کر دیے جائیں گے، فرشتے بھی ختم، جنات بھی، انسان بھی، سب کے سب، اور اللہ تعالیٰ تنہا ہی رہ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بار بار کہے گا کہ این المتکبرون، کہاں گئے وہ متکبر اور مغرور انسان جو میرے مقابلے میں اپنی طاقت کچھ سمجھتے تھے؟ این الجبارون، کہاں گئے وہ لوگ جو جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اپنے سے چھوٹوں پر، کدھر گئے؟ اور قرآن میں آیا ہے کہ خود ہی کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اب کون جواب دے وہاں؟ قل اللہ الواحد القہار، اللہ فرماتے ہیں کہہ دے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے، مگر اس کا قہر، اس کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلا آدمی جو زمین سے نکلے گا میں ہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک دن جا رہے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا ہم اسی طرح قبروں سے بھی نکلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا میرا کوئی صحابی دنیا کے کسی حصے میں انتقال ہو گیا جس کی قبر ہوگی، وہ اس سارے علاقے کے مسلمانوں کا قائد بن کے وہ بھی آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ کہاں شروع ہوں گے؟ اس میں روایات مختلف ہیں، شام میں جمع ہوں گے، عرفات میں جمع ہوں گے، مگر اس سے پہلے ہوگا یہ کہ فرشتے اس زمین کو پکڑ کر کھینچ دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے پہاڑ اور ساری زمین کی اونچائی نیچائی سب ختم ہو جائے گی اور بالکل فلیٹ ہو جائے گی، ایسے جیسے آپ نے فرمایا میدے کی روٹی تم پکاتے، اور وہ سب کے سب اس دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد اللہ کی طرف بھاگنے لگیں گے، دوڑیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے بتایا مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یا تو وہ بے ہوشی نہیں ہوئے، اور یا یہ کہ طور پہ جو اللہ نے ان پہ ایک بے ہوشی طاری کر دی تھی، خدا نے اس دن کو ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اور مختلف مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا دن، مومن انسان ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے ایسے گزر جائے گا، آپ نے فرمایا فرض نماز میں تمہیں زیادہ وقت لگتا ہے، اس سے جلدی چلے جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بجلی اس طرح کونتی ہے آسمان پر، اس طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پل صراط پر، میزان پر، یعنی جہاں پہ اعمال تلتے ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مسلسل متواتر احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ جائیں گے سب کے سب خدا کے حضور میں، تو ہر آدمی تنگی میں پڑا ہوا ہوگا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اور چیخیں گے لوگ اور مشورہ کریں گے کہ ہو کیا، کسی طرح حساب تو شروع ہو، اتنی شدید گرمی۔ حتیٰ کہ قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا اذا الرسل اقتت، جب رسولوں کو اٹھا لیا جائے گا قبروں میں سے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو زندہ کر دیا جائے گا، بِأَيِّ شَيْءٍ أُجِّلَتْ، اللہ یہ کس چیز کی جلدی پڑی ہوئی ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لوگوں آج فیصلے کا دن آ گیا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ اور اس فیصلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تنگ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے مشورہ کر کے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ صحیح بخاری میں 1.5-2 صفحات پر مشتمل ہے، اتنی طویل روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں شفاعت کیا چیز ہوگی جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس تم لوگ جائیں گے اور وہ کہیں گے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا ایک چیز میں اور میں نے جنت میں اس کا ارتکاب کر لیا تھا، بس تم لوگ جاؤ، میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے نوح علیہ السلام، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا جب تم چلو گے تو آدم کہیں گے رب نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اے پروردگار آج کی شدت سے مجھے محفوظ رکھ۔ محفوظ تو ہوں گے مگر لوگوں کو جو دیکھیں گے تو یہ تاثر تو ہوگا۔
اور نوح علیہ السلام سے تم جا کے کہو گے کہ سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کا نام قرآن میں شکر گزار بندہ رکھا تھا، آپ کچھ کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے درخواست کر چکا تھا دنیا میں، مجھے بڑی ندامت ہے، میں نے کیوں ایسی بات کہی تھی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اور آپ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم لوگ پہنچو گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے 3 باتیں مجھ سے زندگی میں ایسی ہو گئیں کہ آج اللہ کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتا ہوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو تم چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کے پاس آؤ گے تو وہ کہیں گے کہ مجھے اتنا پوجا گیا ہے، میری اتنی پرستش کی گئی ہے دنیا میں، میری قوم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اللہ کو جا کے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات عرض کروں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اور آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں کہ حساب شروع ہو، اس تنگست جان نکلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بغیر کسی بات کے جا کے اللہ کے سامنے اجازت لوں گا کہ مجھے پیش ہونے کی اجازت دی جائے، اور مجھے جب اجازت ملے گی تو میں سجدے میں گر پڑوں. اور آپ نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کتنے عرصے تک سجدے میں پڑا رہوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات میرے دل میں ڈالے گا کہ میں جب زبان سے پڑھوں گا تو اللہ خوش ہوں گے مجھ سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں ابھی تک اس کو نہیں جانتا، وہ کلمے مجھے نہیں پتا. اور اسی دن سکھائے جائیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا، یہ حدیث دلیل ہے کہ ساری چیزوں کا علم نہیں ہو گیا تھا. فرمایا اس دن مجھے سکھائے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو ہم دیں گے. تو آپ نے فرمایا میں پھر لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کروں گا اور کہوں گا کہ پروردگار لوگوں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ہم نے اس حد تک لوگوں کو بخشنا ہے. پھر آپ نے فرمایا شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا کہ اللہ یہ اس آدمی کے لیے جہنم ہو گئی ہے اور یہ مجھے ہمیشہ رمضان میں سنتا رہا ہے، میں نے رات کی نیند اس کی خراب کر دی تھی لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اللہ میری سفارش کے بارے میں مان لیجیے. شفاعت کی 3 قسمیں ہیں. ایک شفاعت کی قسم تو یہ ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر کا خیال رکھتا ہے کہ اگر اس کی نہ مانی تو 2 ممبر اسمبلی کے اس کے ساتھ ہیں، 3 ممبر ہیں، کم سے کم یہ تو اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اگر نہ مانی ناراض ہو گیا تو حکومت جاتی رہی. اللہ کے ہاں کوئی اس مقام کا مرتبے کا آدمی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور ہو، خدا اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. اور کبھی ہوتی ہے شفاعت سفارش محبت میں کہ آدمی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مان جاتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں اب بیٹا ہے بھائی ہے کیا کروں اس کی محبت میں. اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہوتا، یہ بھی شفاعت کچھ نہیں. اور تیسرے درجے کی شفاعت یہ ہوتی ہے کہ خود بادشاہ چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کو معاف کر دے تو اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تم اس کو پاس لے آؤ، اگر میں ایسے ہی معاف کرنے لگ جاؤں تو یہ اور کھل جائے گا، تم اسے میرے پاس لے آؤ میں معاف کر دوں گا. بس اللہ کو جن لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں معاف کرنا ہوگا ان کے لیے حکم ہو جائے گا کہ تم یعنی اور لوگوں کے جو شفاعت کریں گے ان کو حکم ہو جائے گا کہ تم اپنے اپنی امت کے گناہ گاروں کو لے آؤ تاکہ اللہ بھی بخش دے اور امت کے بعد اس وقت خود انبیاء علیہ السلام کی عزت میں اضافہ. پھر شہید پیش کیے جائیں اور ایک ایک شہید اپنے خاندان کے چن کے لوگ لے آئے گا کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، معافی ہو جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی السقط، یہ جو بچہ ابارشن ہو جاتی ہے اور بیچارہ پیدا نہیں ہوتا یہ بھی پیش کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہے گا کہ اللہ میری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی تھی، میرے باپ کو بھی میرے متعلق دکھ ہوا تھا، رنج ہوا تھا، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ بھیج دے. آپ نے فرمایا پھر وہ بچے لائے جائیں گے جو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ کہے گا پروردگار میری ماں نے تو مجھے دودھ بھی نہیں صحیح طرح پلا سکی اور میں چلا آیا تھا، تیرا حکم تھا انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو اجازت ہوگی کہ اپنی اپنی امتوں کے متعلق بات کریں اور وہ کریں گے اور مجھے کہا جائے گا کہ جائیے اور جہنم میں جتنے لوگ ہیں جتنے آپ نکال سکتے ہیں آپ نکال لیجئے. آپ نے فرمایا میں ایک جمع غفیر جہنم سے فرشتوں کو کہوں گا ان کو بھی نکالو، ان کو بھی یہ میری امت کے.
آپ نے فرمایا میں دوبارہ آ کے سجدہ کروں گا، اور پھر ایک مدت کے بعد اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ فرمائیے اب کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ دوبارہ، اور پھر دوبارہ بھی ایسے ہی ہوگا، اور تیسری بار جب میں نکال چکوں گا لوگوں سے تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ کوئی رہ گیا، میں کہوں گا پروردگار کوئی نہیں رہ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ علماء کو بلائیں گے اس امت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان سے کہے گا کہ اب کچھ لوگ جہنم میں تمہارے واقف ہیں، تم انہیں بھی نکالنا، اور آپ نے فرمایا میری امت کا ایک ایک فرد ایسا ہوگا علماء میں سے جو 300 آدمیوں کو جن پہ جہنم واجب ہوگی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اور یمن کے قبیلے مراد سے اس کا تعلق ہے، مراد کی بھی ایک ضمنی شاخ ہے، کرن آپ نے فرمایا اس قبیلے کا آدمی ہوگا، تمہیں ملے تو اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی کہا تھا کہ تم اپنے لیے بھی دعا کرانا ان سے۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عربوں میں، کتے رکھنے والے، ان کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ بیچارے سنبھال نہیں سکتے تھے، کتوں کے ریوڑ انہوں نے رکھے ہوئے تھے بکریوں کی حفاظت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کی وجہ سے خدا اتنے گنہگاروں کی مغفرت کر دے گا کہ کل قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں۔ اسی لیے جب یہ حج پہ آئے ہیں تو مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یمن والوں تم رکنا مجھ سے مل کے جانا، تو لوگ حاضر ہوئے تو پھر پوچھا قبیلہ تم میں سے کون سا مراد کیا، انہوں نے کہا ہم ہیں، فرمایا کرن کا بھی کوئی قبیلہ، انہوں نے کہا ہاں جی ہم ہیں، تو فرمایا تم نے کوئی ایسا آدمی جسے فل بحری ہو گئی، برس ہو گیا تھا، سفید داغ جسم پہ پڑ جاتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس پھر اس نے اللہ سے دعا ایک دن مانگی کہ اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے، تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور اس کے جسم پہ صرف ایک ہتھیلی کے برابر داغ رہ گیا، تو تم میں کوئی ایسا ہے، تو اویس رحمۃ اللہ علیہ بولے ان کا حضرت میرا ہی معاملہ ہے، تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے لیے دعا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تھا، انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین جب انصاف کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، میں محتاج، تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں، تو کہنے لگے میں عمار رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے سرکاری رہائش کا ان چیزوں کا بندوبست کرے، انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، میرا نام کہیں نہ آئے، تو جب پہنچے ہیں تو اسی حدیث کا ایک راوی کہتا ہے کہ میں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا تو وہ ٹہل رہے تھے، تو مجھ سے انہوں نے چند باتیں کی، پھر مجھے کہنے لگے اب جاؤ ہماری تنہائی نہ خراب کرو، اور پھر جب میں چلنے لگا تو کہنے لگے اللہ رحم کرے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پہ، انہوں نے تو بہت ہمیں مشہور کر دی۔ یہ ہے علماء کی قدر اور شان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے ان پر اتنی شدید ایک کیفیت طاری ہوگی کہ تم میں سے کسی نے کسی سے قرض وصول کرنا ہو تو اس کے دماغ سے اتنی بات سوال نہیں ہوتی، اور وہ اپنی شدت طبیعت کی وجہ سے جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، پروردگار وہ جہنم میں اور ہم جنت میں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں تم سے خوش ہوں اور راضی ہوں، اور میں نے جہنم کی آگ کو اس بات سے روک رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے ان لوگوں کے چہروں کو جلائے یا ان کے سجدے کے اعضاء کو جلائے، تم جاؤ اور دیکھو جو تمہارا واقف ہے اسے لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا اللہ جب ان سے کہیں گے کہ ایک دینار کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اسے بھی لے جاؤ۔ پھر وہ آ کے عرض کریں گے کہ اللہ اس میں اور رعایت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدھے دینار کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے نا ایمان کے بعد اسے بھی لے جائے۔ اور پھر تیسری مرتبہ اور اس کے بعد سب کہہ دیں گے کہ اب کوئی ایسا شخص جہنم میں نہیں رہا، یہ ہے بادشاہت۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر سب سے کہے گا کہ شفاء النبیون، انبیاء علیہ السلام شفاعت کر چکے، وشفاء المسلمون، اور جو مسلمان تھے وہ بھی شفاعت کر چکے، اور یہ کہتے ہیں جہنم میں کوئی نہیں رہا، وبقي ارحم الراحمین، اب وہ ذات رہ گئی ہے جو سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان اور محبت کرنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم سے اتنے لوگوں کو نکال لیا جائے، اور وہ کہیں گے ان کے دل میں اتنا باریک ایمان تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔
عجیب بات کہ بقیہ لم یبق الا ارحم الراحمین، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہا جو سب سے زیادہ مہربانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نکال لیا جائے گا، یہ ہے شفاعت۔ اور آپ نے فرمایا مجھے حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، اس سے بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیزیں اس کے متعلق بیان فرمائی۔ اس شفاعت کے بعد جنت اور جہنم اپنے اپنے مقام پر، حدیث میں اتنی تفصیل سے یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ دو چیزیں جنت کے متعلق دیکھو، اللہ کی مہربانی ہے کس قدر، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کوئی گناہ کر گزرے، علیہ باللہ شرک سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے، پھر بھی خدا سے مایوس ہونے کے کیا معنی ہے بھائی؟ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے اور اسے کشتی والوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کو دیکھ کے جو دہشت تاری ہوتی ہے ان پہ نہیں ہوئی ہوگی، اور پھر مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی کے اندھیرے، اس کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کا اندھیرا مچھلی انہیں کہاں لے گئی ہے، اور وہاں جا کر بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہے، کوئی زندگی کا تصور بھی کر سکتا ہے، وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ تو کوئی خدا نہیں، اور سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی بغیر اجازت کے نکل آیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ کوئی امید کا تصور نہیں ہو سکتا ان میں امید رہی اللہ سے، اللہ کے یہاں سے نا امیدی کی کیا مانے بھائی؟ اس سے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس سے محبت ہے، تو اتنے انعامات ہیں، ایمان دے دیا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بیان کی ان میں سے دو احادیث آپ سے عرض کر دیں۔ آپ نے فرمایا قیامت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے اور اللہ کے درمیان براہ راست گفتگو نہ ہو، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور اللہ بات کرے گا اس سے۔ اور آپ نے فرمایا سب لوگ کھڑے ہوں گے اور جہنم میں بت پھینکے جائیں گے، اور حکم ہو جائے گا کہ جو جس کی پرستش کرتا تھا آج اس کے ساتھ چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کچھ جو مسلمان رہ جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں کھڑے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات، اپنا نور ان پر ڈالے گا جس وقت، تو سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے اس انسان کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یدعون الی السجود، اسے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں کرتا تھا، اللہ اس دن بھی اپنی ذات کے سامنے اسے سجدے سے محروم کر دے گا۔ حدیث میں آیا ہے اس کی کمر لکڑی کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے جھکے گا اور سیدھا زمین پر جا گر جائے گا، نماز میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ آدمی سوچے کہ پروردگار عالم جب سامنے ہو اور ساری دنیا سجدہ کر رہی ہے، کیسی محرومی کی بات ہے کہ یہ بندہ سجدہ نہ کر سکے، یہ دنیا میں سجدے کرتا رہتا، وہاں بھی سجدہ کام آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر جنت اور جہنم میں آپ نے فرمایا ایک آدمی ایسا بھی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی چیخ و پکار یہ چیزیں جب پہنچیں گی تو وہ جہنم کے دروازے پر ہوگا اور کہے گا پروردگار تو مجھے فب عزت، تیری عزت کی قسم ہے صرف میرا منہ ادھر سے پھیر دے اور جنت کی طرف کر دے تو میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سوچ لو، یہ آخری بات ہے جو تم کہہ رہے ہو اور وعدہ کرو، تو کہے گا اللہ میرا وعدہ ہے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ پھر جنت کی دروازے کی طرف کھڑا رہے گا ایک عرصے تک اور پھر کہے گا پروردگار جو لوگ میرے ہی ساتھ کے تھے وہ تو جنت کے اندر چلے گئے اور اتنی عیاشی ہے، اتنی عیش ہے ان کے سامنے اور میں تیرا بندہ ایسے ہی کھڑا ہوں، تو میرے ساتھ مہربانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں بھی نہیں مانی، ابھی تو نے وعدہ کیا تھا اور وعدے سے پھر رہا ہے، وہ منتیں کرنے لگے گا کہ اللہ کچھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھے سے جنت کے دروازے تک پہنچا دو اور اب تو کچھ نہیں مانگو گے، وہ کہے گا اللہ تیری قسم ہے جو مانگوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر وہ کہے گا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور کہیں گے یہ ہمیں بادشاہ سمجھ کے مانگ رہا ہے اسے لیا، اور اسے کہیں گے کیا چاہیے، وہ کہے گا اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور بڑھا لے، ممکن ہے کوئی چیز رہ گئی ہو اور بڑھا، حتیٰ کہ اپنے دل کی حسرتیں جب پوری کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس یہ سب چیزیں دے دو اور 10 گنا بڑی چیزیں دے دو، اس نے ایک مانگی ہے 10 گنا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری آدمی ہے
جس کے لیے اللہ فرمائیں گے کہ اسے اتنی بڑی زمین دے دو، اس کی مملکت اتنی وسیع کر دو کہ 1000 مہینے تک گھوڑا دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کر سکتا ہے اتنی سے دے دو۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کے ہاں معاملات ہیں۔ اس طرح شفاعت ہے اور اس طرح آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رویت پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، لوگ اللہ کو دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہو سکے گی، خدا کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کیسے نظر آئے گا؟ کروڑوں اربوں آدمی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاند کو دیکھتے ہو اور چاند کے دیکھنے میں کوئی چیز تمہیں منع نہیں ہوتی، اور اسی طرح سورج کو دیکھتے ہو اور بادل کا کوئی ٹکڑا نہ ہو تو تم سورج کو دیکھ پاتے ہو، ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جنت میں پہنچ کے پھر اللہ کی زیارت لوگوں کو ہوتی رہے گی۔ اور جس سے قرآن پاک یاد کیا تھا دنیا میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے والدین کو بلاؤ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے چھوڑ دیا، یعنی ہماری کتاب یاد کرا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کا ایک ایک موتی اور ہیرا تمہارے سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کے جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں قرآن سناتا تھا لوگوں کو اور لوگ سنتے تھے، تو عرض کرے گا میرے پروردگار یہ تیری توفیق تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو پڑھ ورتل، اچھی طرح پڑھ اور یہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، اور بس جہاں آخری آیت ہے وہی تیرا مقام۔ اور اس سے بھی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو الگ کر کے صرف ان کو چن کے بٹھا لے گا جو حافظ ہیں، اور انہیں کہے گا دنیا میں تم پڑھتے رہے اور لوگ سنتے رہے، تو میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج میں خود اپنا کلام پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، تم مجھ سے سنو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک پوری اپنی کتاب اپنے بندوں کو سنائیں گے۔ یہ خدا کے انعامات ہیں جو آخرت میں یقیناً ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قبر کا عذاب، میزان جہاں ترازو میں اعمال تلیں گے لوگوں کے، اور اسی طرح حوض کوثر، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں متواتر احادیث سے اور کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی کا انکار نہ کرے علیاذ باللہ کہ کفر ہو جائے۔ تو یہ وہاں یہ چیزیں کچھ شکل صورت نہیں کی، حتیٰ کہ قرآن کے اندر لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو عذاب کا حکم دیں گے تو قرآن کوئی صورت ہوگی اس میں پیش ہوگا اور کہے گا اللہ میں نے اس سے رات کو سونے نہیں دیا، دن جو پڑتا تھا میری تلاوت کرتا تھا تو اس سے عذاب آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کرے۔ جتنی بھی حدیث آپ نے بتائی سمجھ کہ انسان کو سمجھو، سمجھ کے پڑھو، پڑھتے ہو تو وقت سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہے کہ اس میں یہ کہ خالی ریڈنگ کرو، ہم نے سمجھنے کی اس سے زیادہ زور دیا ہے کہ ہمارے زمانے میں سمجھنے والے لوگ تھوڑے ہو گئے، نہیں سمجھتے لوگ، ورنہ حدیث میں متعدد جگہ پہ آیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے سنا الف لام میم جو پڑھے گا پھر 30 نیکیاں ملیں گی، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے، الف الگ ہے لام الگ ہے میم ہے نا یہ حدیث، لیکن اس الف لام میم کس کو سمجھ ہے، یہ کیا ہے کچھ پتا نہیں۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو بھی جو پڑھے گا اس سے فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، آسان ہے اس کو یاد۔ یہ وہی ہے جو میں نے ابھی سنائی، ہم رات اور دن کو بدلتے ہیں۔ ٹائم ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آتی نہیں، امر ہے نا، اور عالم امر میں جتنی چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہے، خلاف عقل نہیں، عقل سے اوپر، عقل سے اوپر ہے۔ اکثر کی حدیث سنی آتی کہ رسول اللہ نے کسی کے بارے میں کہا کہ آپ نے انہیں جنت میں سیر کرتے ہوئے سے مثلاً آپ نے، تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی تک انتقال ہوا ہے اور ایک قبر میں، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں،
کہ وہ قبر میں جو جنت میں سیر کریں؟ ان حقائق پر روشنی صرف پڑ سکتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خود ارشاد فرماتے کہ ہوتا کیا. ایسا کوئی ارشاد نہیں. حدیث میں ایسی تصریحات ہیں اور بعد میں جتنے بھی لوگوں نے لکھی ہیں وہ اپنے فلسفے اپنے علم کی بنیاد پہ، اس لیے حتمی بات تو کوئی کہی نہیں جا سکتی. مگر یہ ہے کہ وفات کے بعد ٹائم کی یہ لمٹس نہیں رہتی، اس دنیا میں ٹائم کی یہ لمٹس ہیں، کیونکہ سورج سے طلوع اور عروج سے ہی دن رات بنتے ہیں، وہاں سورج کا کوئی تصور ہی نہیں. یہ اس کے پچھلے جو ہیں بڑوں نے کیے ہیں جو عمل سامنے آ رہے ہیں تو جائیں گے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے، یا کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ تمہاری اولاد کے سامنے آ جائے گا. یہ باتیں کیا کس حد تک ہوتی ہیں؟ بالکل. قوموں کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ کئی مرتبہ بڑے لوگ کر جاتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بعد میں آنے والوں کو ملتا ہے، تو اس کا نقصان بعد میں آنے والے اٹھاتے ہیں. اور ذاتی حیثیت میں ذاتی حیثیت میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی گناہ کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی نحوست پھر پڑتی رہتی ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہوتا ہے جس سے خدا کی بہت سی مخلوق برباد ہو جائے، تو پھر چلتا رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے حملہ کیا تھا احد میں اور دندان مبارک آگے کے اس نے شہید کیے تھے، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا بیٹا پوتے تک بغیر دانتوں کے بچے ہوتے. تو یہ چیزیں ایسی آتی ہیں، مگر یہ قانون ہے مکافات عمل، اس لیے کہ والدین اگر نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کو بھی کریڈٹ ملتا ہے. قرآن پاک میں آیا کہ وہ خزانہ ایک تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے اس کی دیوار بڑی لمبی چوڑی تعمیر کر دی اللہ کے حکم سے. تو اللہ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو پینشن ایسے بھی تو ملتی ہے. یہاں پہ لیڈیز کو جاب کرانے کے کسی میں یہاں پہ اکثر فیملیز میں کرنے وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں کن میں ٹرینڈ ہے، امریکنس میں یا امریکنس میں اور ہمارے لوگ بھی فالو کرتے ہیں. عورت کا اصل کام تو اپنی اولاد کی تربیت ہے. اگر اولاد کی تربیت میں جاب سے فرق پڑتا ہے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل کام ہی یہ ہے کہ ماں ایسا فرد تیار کرے جو معاشرے میں سب کے لیے امن اور سکون کا باعث انسان بنے. پھر اصول کے بعد اس کی پھر ایکسیپشنل کیسز ہیں، مثلاً یہ کہ خرچہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، کوئی ایسی صورت ہے معاش کی تنگی کی اور عورت پھر شرعی حدود میں رہ کے معاش کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر رخصت ہے. لیکن جو اصل ہے نا وہ یہی ہے کہ اچھی ماں ہو. جی اب اگلی آیات میں ہے ایسا ذکر، کس کی طرف رکھ سکتی ہے؟ ہدایت کی طرف. ہاں وہ عقل کیا زیادہ ہوتی ہے، اصل میں تو عقل کا غلط استعمال ہوتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ سنار کے ترازو میں کوئی پہاڑ کو توڑ لیں گے. عقل کی بھی قسمیں، ایک عقل وہ ہے جو معاش تک محدود رہتی، بتاتی ہے انسان کو. اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم کی ہے مکتوبات میں. وہ کہتے ہیں عقل کی ایک قسم یہ ہے جو محدود رہتی ہے کہ اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے، گھر کیسے چلے دنیا کیسے چلے. اور ایک عقل وہ ہے جو عقل معاد ہے. عقل معاد کا مطلب یہ کہ آخرت کے لیے وہ عقل ہے. تو آدمی جس چیز کا اورینٹڈ ہو اسی بارے میں سے زیادہ سوچتا ہے. تو عقل میں جب بات آ جائے کہ ایک اور جہان بھی ہے وہ بھی زندگی ہے، تو پھر آدمی اس نظریے سے کام کرتا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان آ گئے تو انہوں نے کھانا منگایا، بہت اچھا کھانا کھلایا
اور کچھ بستر بھی انہوں نے بھیج دیے اور انہوں نے کہا آرام کرو. تو ایک صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کھانا کھلانے میں تو انہوں نے کسر نہیں چھوڑی, مگر رضائیاں ذرا سی زیادہ بھیج دیتے تو ہم سب آرام سے سوتے. سخت سردی پڑ گئی تو جب رات سردی بڑھ گئی تو میں کمرے سے نکلا, دوسرا کمرہ ان کا ہی تھا, تو میں نے دیکھا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو, وہ تو ایک معمولی سی چادر اوڑھ کے اور بیٹھے ہوئے زمین. تو میں نے پوچھا حضرت آپ سوئے نہیں, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بس ایسے ہی بیٹھا ہوں. میں نے کہا آپ کا بستر کہنے جب تم لوگوں کے لیے بھیجا. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی بستر نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے ہم نے ایک گھر بنایا ہے اور بستر وہاں بھیجتی ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں پہنچنا ہے تو وہاں یہ چیزیں چاہیے ہوں. تو اس نے کہا کہاں آپ نے گھر بنایا ہے, کن زمین وغیرہ خریدی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آخرت میں, تو جو جنت میں ہے نا. تو میں نے بستر اتنے ہی رکھے ہیں جو گھر والوں کے ضروری کام کیا, باقی جو آ جاتا ہے بھیجتا رہتا ہوں کیونکہ اس گھر کو آباد کروں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقارئ شيخ الشاطر. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من مسجد سعيد بن جبير بجدة. والثاني جزء تبارك للأرض سهل ياسين من مسجد التقوى بجدة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل